بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بابرکت ذات پر، اور بے شمار درود و سلام ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی ازواج مطہرات، ان کی آل اور صحابہ کرام پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بہنوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کا ثواب اسے دگنا ہو کر ملے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک ایسی رات کہ جس میں آپ صرف پڑھیں گے 2 رکعت نفل نماز اور آپ کو ملے گا 100 سال کی عبادت کا ثواب، یہاں تک کہ اس نماز کے پڑھنے سے آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی، اور یہ رات ہے 27 رجب المرجب کی رات، یعنی شب معراج۔ جو خوش نصیب ہوگا وہ یہ عمل ضرور کرے گا۔ بزرگان دین کے کیے ہوئے اس مجرب عمل کو آپ ضرور کریں، اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرتے ہی سبسکرائب کر دیں ہمارے چینل سید الدین کارنر کو، بیل آئیکن کو ساتھ دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر دیجیے گا۔ ساتھیو، 27 رجب کی رات عظمتوں کی ایک ایسی رات ہے کہ اس رات کے کیا کہنے۔ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی دولت عطا فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، اور چشمان مبارک سے یعنی اپنی آنکھ مبارک سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ لہٰذا اس رات کو خوب عبادت میں گزارنا چاہیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے اور 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ اس عمل کے صدقے میں اس شخص کو 100 سال کی نیکیاں عطا کی جائیں گی، اس کے اعمال نامے میں 100 سال کی نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے دل کو زندہ کر دیا جائے گا، 100 سال کی شب بیداری یعنی رات میں جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ 27 رجب المرجب کے حوالے سے 2 نوافل کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، ان نوافل کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں برکتیں آپ کو عطا ہوں گی، بلکہ ہر طرف رزق اور دولت ہی دولت ہوگی۔ لوگوں، یہ دن ہرگز ضائع نہیں کرنا۔ 27 رجب کو آپ لوگوں نے یہ 2 نفل رکعت نماز پڑھنی ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 27 رجب کی یہ رات بہت ہی زیادہ برکتوں والی رات ہے۔ ویسے یہ رکعت جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں 12 رکعت نماز ہے، لیکن پڑھنی آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی طرح ہی ہے۔ تبھی ہم نے آپ سے کہا کہ 2 رکعت نفل نماز کس طرح آپ کو پڑھنی ہے۔ رجب کی 26 تاریخ کی رات جو کہلاتی ہے وہ 27ویں شب کہلاتی ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ 27ویں شب کیا ہے، تو مغرب کے بعد شروع ہوتا ہے دوسرا دن۔ 26 تاریخ کی رات کو آپ نے پڑھنی ہے یہ نماز، پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر۔ کوشش کیجئے کہ آپ نہا لیجئے، غسل کر لیجئے، اور اچھی طرح وضو کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے پاک صاف جگہ کا انتخاب کرنا ہے۔ اپنے دل کو برائیوں سے، نفاق سے، جھوٹ سے، ہر طرح کی گندگی سے پاک کر کے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے۔ 2 کر کے یہ نفل نماز آپ ادا کریں۔ اب طریقہ اس نماز کا کچھ یوں ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے 2 رکعت نفل نماز شب معراج کی، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن کریم کی کوئی بھی سورت آپ پڑھ لیجئے۔ پھر آپ نے 2 رکعت کر کے نماز ادا کرنی ہے۔ 12 رکعت نفل نماز آپ ادا کیجئے، ایک ساتھ نہیں بلکہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریے، پھر دوسری رکعت کی آپ نیت کیجئے، پھر سلام پھیریے۔ اس طرح آپ نے 6 رکعت نماز پڑھنی ہے، اور یہ کل ملا کر ہو جائیں گی 12 رکعت۔ پھر آپ سلام جب مکمل نماز پڑھنے کے بعد پھیر لیں تو 100 مرتبہ آپ کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ آپ کو یہ پڑھنا ہے، اور ایک تسبیح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کی آپ پڑھ کر بھیجیے، یعنی 100 مرتبہ درود پاک آپ پڑھیے۔ اپنے حق میں دنیا اور آخرت کی بھلائی سے متعلق جو چاہیں دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی دعا قبول کرتا ہے اگر وہ سچے دل سے دعا مانگے، اور اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر ضرور دعا کیا کریں۔ میں پھر سے آپ کو بتا دوں، 2 رکعت نفل نماز آپ کو پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر آپ کو اس طرح مکمل 12 رکعت پڑھنی ہے۔ پھر آپ جب مکمل نماز ادا کر چکے تو آپ نے 100 مرتبہ سبحان اللہ
والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ پھر ایک تسبیح آپ کو درود پاک کی پڑھنی ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نماز آپ کسی بھی پہر پڑھ لیں، یا تو عشاء کی نماز کے بعد آپ پڑھ لیں یا پھر تہجد سے پہلے آپ پڑھ لیں۔ اس طرح آپ نے شب معراج میں یہ رکعت نفل نماز پڑھنی ہے، خود بھی پڑھنی ہے، دوسروں تک بھی پہنچانی ہے تاکہ ہر ایک کو فائدہ پہنچے۔ اور ساتھیوں، رجب کے بارے میں بے شمار بار ہم اپنی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکے ہیں، اور اس بار بھی میں آپ کو یہ معلومات دینے جا رہی ہوں۔ شعب الایمان حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ بے شک رجب عظمت والا مہینہ ہے، اس میں نیکیوں کا ثواب دگنا ہوتا ہے۔ جو شخص رجب کا ایک دن کا روزہ رکھے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ 27ویں رجب المرجب کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یعنی نفل نماز پڑھے، جس طرح میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ کو اس طرح نفل نماز ادا کرنی ہے 27ویں شب میں، تو یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہو، اور وہ 27ویں رجب المرجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ پاک نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک اور حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ رجب شریف ایک عظیم الشان مہینہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کو دگنا کرتا ہے۔ جو آدمی رجب المرجب کے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے، اور جو شخص رجب المرجب کے 7 دن روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے 7 دروازے بند کیے جائیں گے۔ اور یہ جو نماز جس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے یہ حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ شعب الایمان احیاء العلوم صفحہ نمبر 372 جلد نمبر 1 میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کی 27ویں رات میں عبادت کرنے والوں کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص 27ویں رجب المرجب کی رات 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے اور پھر ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر قرآن کریم کی کوئی سورت پڑھے اور 2 رکعت پر تشہد پڑھے یعنی سلام پھیرے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 2 رکعت نفل کی آپ نے نیت کرنی ہے، پھر 12 رکعت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، تو دنیا آخرت کے امور کے متعلق جو چاہے، یعنی دنیا اور آخرت میں جو بھلائی وہ چاہے دعا کر سکتا ہے اس بھلائی کی۔ اور صبح میں روزہ رکھے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرمائے گا، مگر یہ کہ وہ کوئی ایسی دعا نہ کرے جو گناہ میں شمار ہو، کیونکہ ایسی دعا قبول نہ ہوگی۔ تو آپ نے سمجھ لیا کہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس نفل نماز کے بارے میں یہ حدیث سے بھی ثابت ہے، تو آپ نے یہ نفل نماز ضرور پڑھنی ہے۔ تو ساتھی آپ کو اس بات کا اطمینان ہو گیا ہوگا کہ یہ نماز حدیث سے بھی ثابت ہے، تو آپ نے اس نماز کو ضرور پڑھنا ہے، خود بھی پڑھنا ہے، دوسروں تک بھی اس کا ثواب پہنچانا ہے۔ ہر ایک کے لیے دعا کیجیے، امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو بے راہ روی سے بچائے، ہم سب کی خیر ہو، ہم سب ایک ہو جائیں اور ایمان کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہو۔ اپنا خیال رکھیے۔